السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے مشہور، سب سے زیادہ سنے اور دیکھے جانے والے اسلامک اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی۔ آپ 18 اکتوبر 1965 کو بھارت میں پیدا ہوئے۔ ذہانت بچپن سے ہی آپ کی شخصیت کا حصہ رہی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ ہمیشہ ایک اچھے طالب علم رہے اور ایک کامیاب ڈاکٹر کے طور پر کچھ عرصہ انسانیت کی خدمت کرتے رہے۔ بچپن اور نوجوانی میں آپ کی دین کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں تھی۔ آپ نے خود بھی بہت بار اپنی گفتگو کے دوران فرمایا ہے کہ میں صرف نام کا مسلمان تھا۔ مگر جب آپ میڈیکل کالج میں تھے تو ان دنوں میں آپ کو ایک مذہبی اسکالر جناب شیخ احمد دیدار، جن کا تعلق ساؤتھ افریقہ سے تھا، سننے کا موقع ملا۔ شیخ احمد دیدار عیسائیت اور اسلام کے موضوع پر بہت علم رکھتے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک شیخ احمد دیدار کی تقریر سن کر بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے عیسائیت اور اسلام کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ اور جب ڈاکٹر ذاکر نائک کو جناب شیخ احمد دیدار سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اس ملاقات کے دوران شیخ احمد دیدار نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہت ذہین پایا اور ان سے بہت متاثر ہوئے۔ اور شیخ احمد دیدار نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو نصیحت کی کہ بیٹا، اسلام اور عیسائیت کے بارے میں پہلے سے بہت کام ہو چکا ہے۔ بہت سے لوگ اس موضوع پر بے شمار تقاریر کر چکے ہیں اور اس موضوع پر بہت سی کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں، مگر ہندو مذہب اور اسلام کے بارے میں بہت کم کتابیں اور بیانات ہیں۔ لہٰذا آپ عیسائیت کے علاوہ دیگر مذاہب کا بھی مطالعہ کریں اور ان تک بھی اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک نے جناب شیخ احمد دیدار کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے دیگر مذاہب کا مطالعہ بھی شروع کر دیا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ڈاکٹر ذاکر نائک ایک عظیم مذہبی اسکالر بن گئے اور بہت جلد آپ کے علم، ذہانت اور حاضر جوابی کا چرچا نہ صرف آپ کے ملک انڈیا بلکہ پوری دنیا میں ہونے لگا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر حافظہ عطا فرمایا ہے کہ نہ صرف اسلامی بلکہ بہت سے دوسرے مذاہب کی کتابیں بھی آپ کو اس طرح حفظ ہیں کہ جب آپ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو آپ جواب کے دوران جب کوئی دلیل پیش کرتے ہیں تو نہ صرف کتاب کا حوالہ دیتے ہیں بلکہ یہاں تک بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ بات اس کتاب کے کس صفحہ نمبر پر، کس سطر پر موجود ہے۔ آپ کے اس قدر ناقابل یقین حافظے، اعلیٰ انداز بیاں اور بلند اخلاق کی وجہ سے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی آپ کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ نے باقاعدہ دعوت و تبلیغ کا آغاز 1991 سے کیا۔ اس سلسلے میں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا اور پھر بعد میں پیس ٹی وی کے نام سے ایک اسلامک ٹی وی چینل بھی قائم کیا۔ 1991 سے لے کے آج تک ڈاکٹر ذاکر نائک مختلف مذاہب کے لوگوں کو بار بار ایک ہی چیلنج کرتے نظر آ رہے ہیں، آؤ اور اسلام مذہب میں کوئی ایک غلطی نکال کر دکھا دو، مگر آج تک کوئی بھی ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جب بھی کسی مذہب کے اسکالر نے اسلام پر انگلی اٹھائی تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے نہ صرف اسے غلط ثابت کیا بلکہ اس ڈیبیٹ کو سن کر اس مذہب کے بے شمار لوگ اسلام میں شامل ہو گئے۔ اور جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے انڈیا میں کھڑے ہو کر ہندوؤں کو یہ بتایا کہ اسلام ہی سچا دین ہے اور اسلام کی سچائی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ہندوؤں کی کتابوں سے دلیلیں دے دے کر ثابت کرنا شروع کیا تو ہزاروں کی تعداد میں ہندو دین اسلام میں شامل ہونے لگے۔ شروع میں تو ہندو اسکالرز نے ڈیبیٹس کے ذریعے ڈاکٹر ذاکر نائک کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر جب وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے علم اور ذہانت کے سامنے بے بس ہو گئے تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب پر الزامات کی بارش کر دی۔ مگر جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے پر لگے تمام بے بنیاد الزامات کا علمی جواب دینا شروع کیا تو بھارت میں اسلام اور تیزی سے پھیلنے لگا اور آخر تنگ آ کر بھارت کی انتہا پسند حکومت نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھارت چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور آپ ہجرت کر کے سعودی عرب تشریف لے گئے۔ آپ کی بے شمار اسلامی خدمات کو دیکھتے ہوئے سعودی حکومت نے نہ صرف آپ کو اپنے ملک میں خوش آمدید کہا بلکہ ہماری تحقیق کے مطابق آپ وہ پہلے اجمی ہیں جس کو سعودی حکومت نے اپنے ملک کی شہریت دی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے اس دعوت کے سفر میں بے شمار ممالک میں ہزاروں تقاریر کی اور اس وقت پوری دنیا میں ڈاکٹر ذاکر نائک سب سے مشہور اسلامک اسکالر بن چکے ہیں اور پوری دنیا کے مختلف ممالک میں ہزاروں غیر مسلم افراد آپ کی تقاریر سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ مگر آخر میں اپنے تمام سننے والوں کی توجہ ہم ایک اہم بات کی طرف دلانا چاہتے ہیں اور وہ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہمیشہ اپنے آپ کو فرقہ واریت سے دور رکھا اور کبھی کسی خاص مسلک کا حصہ نہیں بنے بلکہ ہمیشہ قرآن و حدیث کا پرچار کیا، مگر اس کے باوجود آج مسلمانوں کا ایک حصہ ان پر تنقید کرتا بلکہ ان پر کفر کے فتوے لگاتا نظر آتا ہے۔ ہماری سب مسلمانوں سے گزارش ہے کہ آپ دوسروں کی باتوں میں آنے اور بے بنیاد الزامات لگانے کی بجائے ڈاکٹر ذاکر نائک کو خود سنیں اور فیصلہ کریں۔ شکریہ۔